کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہاں پر امریکیوں کی اکثریت جو ہے وہ ان لیجیٹمیٹ سمجھتی ہے. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کے ووٹوں سے پوری طرح سے نہیں آئے. جو ہمارے ملٹری سائڈ ہے اس پر وہ گرم بھی ہیں. وہاں پر بڑے بڑے نئے آئیڈیاز بھی پچ کیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی سب سے پہلے ہم نے ایک بندہ ڈیلیور کیا امریکیوں کو. وہ کیا تھا؟ وہ ایک پیغام تھا کہ جی ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں ابھی بھی، اور وہ ہم کر رہے ہیں. 45 ممالک کی جو فہرست تیار ہو رہی ہے جن پر کہ پابندیاں لگنے والی ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس منرلز ہیں. یہ چائنا نے اتنا 26-27 ارب ڈالر آلریڈی پاکستان میں انویسٹ کر چکا ہے، اور ہم ان کے امریکہ یا دوسرے ملک کے 2 ارب ڈالر کے لیے سب کچھ ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو چائنا بیسیکلی جو رسک کر رہا ہے وہ 14.7% کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ رسک کر رہا ہے سب کچھ. کاروبار کم ہوگا تو انٹرنیشنل اکانومی ریسیشن میں جائے گی، اور اس کا اثر پاکستان جیسے ممالک پر تو شدید ہوگا. اس کا بڑا ایڈورس امپیکٹ آنے والا ہے. جی وہ ایڈورس امپیکٹ جو ہے وہ عام بندے کی جیب پر جائے گا. تو خدا کے لیے ہماری انڈسٹری کو کچھ شیلڈ دیں، ان کو آپ ٹیکس انسینٹیوز دیں، آپ ان کو جو ہے بجلی کی قیمتیں جتنی کم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کی جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس ہے وہ ایج ان سے نہ جائے. اگر وہ گئی تو جو پاکستان میں تھوڑا بہت پیسہ آ رہا ہے یہ بھی چلا جائے گا. اگر یہ چلا گیا تو ایک ملک جو کہ 1 ارب ڈالر کے قرضے پر جو ہے جشن مناتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ السلام علیکم دوستو. آج جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نیو یارک سے جرنلسٹ ہیں، پڑھاتے بھی ہیں جرنلزم، اور انہوں نے ایک کام شروع کیا تو میں بھی آج وہی کر رہا ہوں، بلکہ 1-2 دن سے شروع کیا. وہ یہ کہ یہ اپنا پوڈ کاسٹ یا ویلاگ شروع کرتے ہیں تو میں ساتھ میں وہ تاریخ بھی بتاتے ہیں، دن بھی بتاتے ہیں. تو آج ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ 18 اپریل ہے، جمعے کا دن ہے. میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جہانگیر خٹک صاحب نیو یارک میں ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے ان کے ہاں، لیکن بڑی مہربانی کہ انہوں نے وہ راضی ہوئے بات چیت پہ. تو جہانگیر، سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می امتیاز بھائی. جی تو جناب، یہ بڑے دنوں سے بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات شاید وہ پرانی والی نہج پہ چل پڑے ہیں. آ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پہلے تو آپ جنرلی بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو ابتدائی طور پہ خدشات تھے، ان خدشات سے کیا یہ تعلق جو ہے یہ نکل آیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا تعین تو ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں ٹرانزیکشنل نیچر رہی ہے ہماری. ہم نے ہمیشہ اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یا جو تاریخ کے جس دوراہے پر یہ خطہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ پاکستان اور امریکہ کا کنورجنس آف انٹرسٹ ہو تو دونوں کے درمیان پارٹنرشپ چلتی ہے. ہم نے افغان جنگ کے دوران بھی دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھا، امریکی جب آکوپیشن آف افغانستان کے دوران بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد بھی دیکھا. پھر دوریاں آئیں، پھر کافی دوریاں آئیں، پھر بہت زیادہ دوریاں آئیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹیبلشمنٹ لیول کے تعلقات تھے ان میں کبھی منقطع نہیں ہوئے تھے، وہ جاری رہے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی جاری ہیں، وہ جاری رہیں گے. جہاں تک کہ دونوں ممالک کے اوور آل تعلقات، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر یا ملٹری ٹو ملٹری تعلق ہے، وہ ایک چیز ہے جو کہ سیکیورٹی کے حوالے پہ. لیکن جو پولیٹیکل لیول پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ بس بہت ہی سطحی ہیں، ان میں کچھ ہے نہیں بیسیکلی. کیونکہ آپ دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ کو فون کیا. ہاں جی بالکل کیا فون، لیکن اس سے پہلے انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو بھی فون کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے دنیا کے 10 اور وزراء خارجہ کو بھی فون کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے بہت بڑے بنیادی فیصلے لیے تھے ٹیرفز کے حوالے سے، جس سے کہ امریکہ کے بارے میں ایک بڑا خوف تھا، امریکہ کے اندر بھی اور ابھی بھی ہے، کہ شاید امریکہ تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ جو اس کے ایلائز تھے وہ اس سے دور ہو رہے ہیں. پھر اس دوران چائنا نے اور امریکہ کے درمیان جو ٹیرفز کی جو جنگ شروع ہوئی، تو چائنا نے امریکہ کے اوپر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی شپمنٹس جو ہیں وہ روک دیں. اچھا، اس کی طرف ہم بعد ریئر میں ارتھ آئیں گے. منرل جو ہیں ہاں، وہ اس کی طرف ہم جی بعد جی میں آئیں گے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ماضی میں یہ تھا کہ ایک تو آپ نے بات کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹرانزیکشنل نوعیت کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ، یعنی آپ بس ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ اپنے تعلقات، اور بالکل. سودے سودے سے سودے تک. تو
माजी में तो ये होता रहा है, और उन ताल्लुकात को बुनियादी तौर पे दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट्स ने बढ़ाया था। यानी वहाँ से CIA और यहाँ से GHQ, ISI, इनके आपस में गुज़िश्ता ख़ास तौर पे तकरीबन 25 बरसों से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। वो कहते हैं ना कि इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स ने डिफ़ाइन किया पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को। अच्छे हुए तो उनकी वजह से, ख़राब हुए तो उनकी वजह से। जब CIA या दूसरे उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि इन्होंने हमारे साथ बदअहदी की है या हमारे साथ धोखा किया है, तो क्या आपका ये ख्याल है कि वो एजेंडा जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप चले थे कि हमने डीप स्टेट यानी इस्टेब्लिशमेंट की इस्लाह करनी है, और वो जो एजेंडा है, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है उसकी नज़र हो गया है, और ये भी वही इज बैक टू इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात? फिलहाल ये कहना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमेशा के लिए, वैसे भी आप देखिए, दुनिया में एक अमेरिका नहीं, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, वहां पर उनकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन पॉलिसी पर। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, इसलिए हम उसका हमेशा जिक्र भी करते हैं। एंड राइटली सो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस भी है, बल्कि बहुत ज्यादा ओपन है। अब बाहर दुनिया में बाकी जाहिर है कि उनका एडवाइजरी रोल होता है, बड़ी स्ट्रांग एडवाइस होती है और उनके एडवाइस को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो उखाड़ बिछाड़ इस वक्त चल रही है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद वो सदर ट्रंप जो है, उन्होंने कितनी बड़ी तब्दीलियां की हैं अमेरिकी जर्नैलों को, सर्विंग जर्नैलों को उन्होंने घर, तो वो उखाड़ बिछाड़ तो चल रही है। अब इसका असर पाकिस्तान पर किस हद तक आता है, ये फौरी तौर पर इसका नहीं पता लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि हर मुल्क के अपने जो इलाकाई मफादात होते हैं, वहां पर चाहे हुकूमत में कोई भी हो, मफादात नहीं बदलते। हाँ, उन मफादात के हुसूल के लिए तरीक़ा कार जरूर बदल सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त शायद हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात, तो उसमें मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो मसाइल मसाइल तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको यहाँ पर अमरीकियों की अक्सरियत जो है वो इलेजिटिमेट समझती है। उनको वो समझते हैं कि शायद ये अवाम के वोटों से पूरी तरह से नहीं आए। अमरीकी हुकूमत अगर उसका बाकायदा इजहार नहीं करती, तो वो उनकी स्ट्रेटेजिक मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन क्या वो इस हकीकत से कभी इनकार करेंगे? एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद वो ये मानेंगे कि हाँ, ये वाकई गलत हुआ था। लेकिन वो अलहदा बात है। इस वक्त की अगर हम जिक्र करें, तो मेरा ख्याल ये है कि मामलात जो हैं वो पॉलिटिकल साइड पे बिल्कुल ठंडे हैं। जो हमारे मिलिट्री साइड है उस पर वो गर्म भी हैं। वहां पर बड़े बड़े नए आइडियाज भी पिच किए जा रहे हैं, और ताकि जो वो कहते हैं ना कि जो आप एक नई टर्फ तैयार कर रहे हैं कि जहां पर आप खेल सकें, एक नए ताल्लुक को बना सकें और उस ताल्लुक को परवान चढ़ा सकें। तो वहां पर सिक्योरिटी, जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सबसे पहले हमने एक बंदा डिलीवर किया अमरीकियों को। वो क्या था? वो एक पैगाम था कि जी हम जो है ये कर सकते हैं अभी भी, और वो हम कर रहे हैं। और उसके साथ फिर ज़ाहिर है नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि अब जो 40 45 ममालिक की जो फहरिस्त तैयार हो रही है जिन पर के पाबंदियां लगने वाली हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केटिंग पाकिस्तान ने खुद की है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अमेरिका को पेट में क्या दर्द है कि वो पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल अच्छा, मैं इस पे ट्रीटमेंट आपकी देगा? बात यहाँ पे ज़रा वो तो सी यही कहेंगे कि हाँ जी, इनके पास ऐसे लोग हैं, जी, तो जो भी एप्लीकेंट उस पर करें। मैं इस पे आपकी बात इंटरप्ट करना चाह रहा था। जो बात आपने की, जी जी। मैंने यही बात यहाँ की तो मुझ पे फिर पाबंदी लगा दी गई कि मैं टीवी पे नहीं आ सकता। कि मैंने ये कहा कि आप इस बात पे खुशियाँ क्यों मना रहे हैं कि हमने एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया है। क्योंकि इससे तो एक बार फिर आपके ऊपर वो मोहर लग गई है कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकारी सरपरस्ती में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का तारुफ जो अमेरिका में हुआ, एक बार फिर वो री इन्फोर्स हुआ कि हाँ जी, दहशतगर्दी का कोई ना, मतलब दहशतगर्दी के ताल्लुक से जो है तो वो पाकिस्तान जाना गया। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो वो शुरू में भी आपने बात की कि अक्सर लोग समझते हैं कि मौजूदा सियासी हुकूमत जो है पाकिस्तान की, वो कोई जायज़ नहीं है। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि क्या कोई इम्कानात हैं इस बात के कि जल्द
شارٹ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں کوئی اس کا اظہار ہو سکتا ہے باقاعدہ پالیسی کے ذریعے کہ ہمیں یہ سیاسی حکومت قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی صحت، اس کی پیدائش جو ہے وہ بڑی مشکوک ہے؟ میرا خیال ہے کہ آ، امریکہ امریکہ جو بھی پوزیشننگ لے گا وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو مد نظر رکھے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر امریکہ کی فورن پالیسی بنتی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کا وہ بہت زیادہ خیال رکھے گا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کے پرائمری انٹرسٹ ہیں. آپ انہی کی بنیاد پر اپنی پالیسی کو وضع کرتے ہیں. تو مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ شارٹ ٹرم میں یا میڈیم شارٹ ٹرم میں جو ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے، کیونکہ ویسے بھی اس کا امکان اس وجہ سے بھی کچھ کم نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت جتنے بڑے محاذ کھول رکھے ہیں، یعنی وہ ٹیرفز کے معاملے سے پوری دنیا کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بزی ہیں. 75 ممالک نے تو جو ہے رابطہ کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیرفز کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے. تو اس وقت تو ان کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس چیز میں جتی ہوئی ہے کہ وہ ان معاملات کو سیدھا کریں. تو فوری طور پر تو مجھے اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کا فوکس یہاں پر نہیں ہے. ہاں البتہ جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، جب حالات ایک ایسی نہج پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر امریکہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور صدر ٹرمپ جو ہے پھر مختلف خطوں پر زیادہ توجہ دیں، تو اس کے بعد پھر معاملات بڑھ سکتے ہیں. اچھا. پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اسی لیے آپ دیکھیے یہ خطہ بدل رہا ہے. آج ایران کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں سعودی عرب کے، وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں خطے کے حالات بدل رہے ہیں، تو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس لیے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھے گا. جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ فی الحال شاید تھوڑی بیک سیٹ لیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ اسے بالکل، یعنی اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، لیکن شاید فوراً اس پہ زیادہ نظر نہ پڑے. ہوں، یہ بتائیں کہ جو امریکی پالیسی پر بھارتی اثرات کس حد تک گہرے ہو سکتے ہیں آنے والے مہینوں میں؟ کیونکہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے جو کہ ہم نے مختلف فورم پہ اٹھایا کہ پاکستان بار بار امریکہ سے، برطانیہ سے، اقوام متحدہ سے اپیلیں کر رہا ہے کہ آپ دہشت گردی میں ہمیں تعاون دیں، کیونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پہ اصل میں ایک پراکسی جنگ مسلط ہے اس وقت، اور اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں ہیں، اور اس کا براہ راست جو شک جو جاتا ہے یا جو پوائنٹ کیا جاتا ہے پرائیویٹ میٹنگز میں کہ وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر اس کا آ، امریکہ ہے، اور دونوں کا ہدف جو ہے وہ چین ہے، کہ چین کے مفادات کو ضرب لگانی ہے، اس کو اس خطے میں اپنا اثر و نفوذ پھیلانے سے روکنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی مناسب اسٹریٹجی ہے کہ جن لوگوں پہ اندرون خانہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں پراکسی دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، انہی سے ہم امداد کی اپیل کر رہے ہیں، اور کیا وہ امداد پاکستان کو مل پائے گی؟ پہلی بات تو ہے کہ امداد والا جو کانسیپٹ ہے اس کو تو فی الحال بھول جائے پاکستان. میرا نہیں خیال کہ کوئی امداد وغیرہ کم از کم امریکہ سے ملنے والی ہے. دوسری بات، دیکھیے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ ایسے ہے کہ اس کے اندر یعنی یہ بڑے بے رحم، بہت زیادہ پالیسی میں سب سے زیادہ چیز جو نہیں دیکھی جاتی ہے وہ رحم. پالیسی میں رحم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. پاکستان امریکہ کے درمیان محبتیں زبان کے ذریعے جتنی بھی ہوں، لیکن ایٹ دا باٹم آف اٹ وہی بات کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے بارے میں جو پاکستان کے اندر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت ساری چیزیں جائز بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جغرافیے پر جو کنٹرول ہے وہ کس کا کام ہے؟ پاکستان کے جغرافیے کو محفوظ بنانا کس کا کام ہے؟ پاکستان کے اندر اگر ہم نے اتنا بڑا ایک سیکیورٹی سسٹم لگایا ہوا ہے، کیوں اس میں بار بار فیلیورز ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ایشوز کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں؟ تو یہ تو انٹرنل ڈیبیٹ ہے جو وہ ہے. دوسری بات، انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ چائنا کے خلاف اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور چائنا کے خلاف استعمال ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب امریکہ اور چین کے درمیان جنگ بڑھی، تو اس وقت سب سے زیادہ جو انٹرسٹ چائنیز انویسٹر دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا میں. انڈیا نے اس سال ابھی تک، سال کے شروع سے ابھی تک they have issued 85,000 visas to Indians. 85,000. اچھا. اور کہتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے ویزے دے رہے ہیں. وہ انڈینز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں،
ویزے لیں، آپ ہمارے ملک آئیں، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ چائنا بھی اپنے لیے مارکیٹ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ تو میں نے اگین یہ کہا کہ دیکھیں، آپ کے کاروباری اور اسٹریٹجک مفادات کو دیکھا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو انڈیا، اور اس وقت انڈیا کا جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کوئی 90 ارب ڈالر کا ہے، آلموسٹ کلوز ٹو 100 بلین ڈالر، 90+ بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود انڈیا ان کے ساتھ تعلق بھی رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہا ہے، ان کے اوپر اپنا انحصار بڑھائے گا بھی۔ بلکہ اب تو یہ خوف بھی ہے کہ چونکہ چائنا کا مال امریکہ کی طرف نہیں آ رہا، تو چائنا ڈمپنگ کرے گا، چائنا مال پاکستان بھی بھیجے گا، انڈیا بھی بھیجے گا، ہر جگہ بھیجے گا، کیونکہ ان کو ان کی فیکٹریز جو ہے دے آر چرننگ آؤٹ پروڈکٹس، وہ پروڈکٹس کہیں تو جانی ہے، تو وہ ہماری جیسی مارکیٹس میں آئیں گی، سستی چیزیں آئیں گی، بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ان کا مال کوڑیوں کے دام یہاں آئے گا، اور ہماری انڈسٹری اس طرح انڈیا میں۔ تو انڈیا والے ہم سے زیادہ سمارٹ ہیں، ان کے ہاں بحث یہ چل رہی ہے کہ ہم چائنا کو کتنی سپیس دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے سپیس نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری اپنی انڈسٹری کمپرومائز ہوگی، ہم بہت اسٹریٹجک طریقے سے آگے چلیں گے۔ وہ یعنی کہ کوئی ہائی ٹیک انڈسٹری کو تو آنے دے سکتے ہیں، لیکن چپل بنانے والے کارخانے وہ وہاں نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ اس سے انڈین انڈسٹری کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو وہ زیادہ اسٹریٹجک ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان تعلق بڑھ رہا ہے۔ یہ خام خیالی ہے کسی کی کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان دے آر رائیولز، ہاں رائیولز ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جنگی کیفیت کے باوجود ان کے ہاں جنگ نہیں ہوتی ہے۔ جنگی کیفیت کے باوجود ان کی جھڑپیں بہت کم ہوتی ہیں، سالوں میں کہیں ایک دوسرے کو لاٹھیوں سے لڑتے ہیں، دنیا ایٹمی طاقتیں لاٹھیوں سے لڑتے ہیں اپنی بارڈر پر۔ تو وجہ یہ ہے کہ دونوں کو پتہ ہے کہ ان کے اسٹریٹجک مفادات اس بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر جنگیں لڑیں، رادر وہ ایک اچھا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ہوں بوتھ آف دیم آر اسمارٹ، ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سارے ایگ ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی محبتیں انڈیا سے بڑھ رہی ہیں تو چین کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس منرلز ہیں، یہ چائنا نے اتنا 26-27 ارب ڈالر آلریڈی پاکستان میں انویسٹ کر چکا ہے، اور ہم ان کے امریکہ یا دوسرے ملک کے 2 ارب ڈالر کے لیے سب کچھ ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جنہوں نے 26 ارب ڈالر آپ کے انویسٹ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ناراض ہوں گے اس پر؟ میرا خیال ہے کہ وہ انسیکیور فیل کریں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہم اپنے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر جا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا فارن آفس ہو، انٹیریئر منسٹری ہو، یا جی ایچ کیو ہو، یا کوئی بھی ہمارے پاور سینٹرز میں کوئی بھی ہو۔ تو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی ہر جگہ نہیں، کچھ جگہوں پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہوں اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ چلے جبکہ انڈیا میں آپ کو پالیسی، تھوڑا انڈیا پہ نظر رکھیں، انڈیا چائنا کے ریلیشنز پہ نظر رکھیں، 85,000 ویزاز سنس دی بگننگ آف دس ایئر، اور انہوں نے اتنا لبرلائز کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت ساری انہوں نے جو کنڈیشنلٹیز تھیں ویزا اپلیکیشن کی، اڑا دی ہیں، ختم کر دی ہیں چائنیز نے۔ کیا نہیں ہو وہ ویزے لو ہم سے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ ایکچولی بہت دور کی سوچتے ہیں چینی۔ ہماری بھی ایک ملاقات بھی ہوئی چینی سفیر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ٹیرف یا محصولات جو ہیں ان پہ ایک نیا دور اس کا آئے گا، ہم اس کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ آخر میں اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ چونکہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں، نرو سینٹر ہے، اب وہاں پہ کیا تاثر ہے کہ جو دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے، چین اور امریکہ، اس میں نقصان زیادہ کس کا ہوگا؟ یعنی ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں اپنے پاؤں پھیلا دیے، اثر و نفوذ پیدا کیا۔ امریکہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، وہ اندرونی طور پہ جا رہا ہے، ٹیکس لگا دیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی میں آ، فاتح تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کہ نقصان کس کا ہوگا؟ میرے خوف ہے کہ امریکہ کا شاید نقصان زیادہ ہو۔ وجہ دیکھیے، باقی دنیا پر تو امریکہ نے ٹیکس لگائے ہیں، لیکن امریکہ نے پوری دنیا پر ٹیکس لگائے ہیں، لہذا اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ امریکہ اٹس یو ایس ورسز دا ویسٹ، اور اس میں ویسٹ بھی شامل ہے، اور وہاں پر ابھی بات چیت بھی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ معاملات حل تو ہوں گے۔ لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دور اندیشی کی آپ نے بھی ذکر کیا، اور بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بڑے دور اندیش لوگ ہیں۔ جب پہلے ٹرم آئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے تھے،
तो अगर याद हो, उस वक्त भी चाइना और अमेरिका के दरमियान एक टैरिफ वॉर हुई थी, एक तजारती जंग हुई थी। और फिर उसके बाद तस्फिया भी हो गया था, दोनों ममालिक बैठे बातचीत के जरिए ठीक किया सब कुछ उन्होंने। लेकिन फर्स्ट टर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाइना की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी उनका 19.2% जो था वो अमेरिका आता था, टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का 19.2%। लेकिन उन्होंने अपने आप को डीकपल कर दिया, उन्होंने अपने आप को अमेरिका की इकोनॉमी पर इन्हिसार, यानी जो एक्सपोर्ट्स थी उनसे इन्हिसार कम कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरी डाइवर्सिफिकेशन कर दी, जैसे आपने कहा अफ्रीका चले गए, लैटिन अमेरिका, आप देखें लैटिन अमेरिका, चाइना की इस वक्त जो टोटल लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट्स हैं, इट्स मोर देन $480 बिलियन। $480 बिलियन। अमेरिका और चाइना की जो एक्सपोर्ट्स जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, इट्स ऑलमोस्ट $700 बिलियन। उस जो उन्होंने जो अपना डिकपलिंग की और जो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया है, तो आज चाइना की जो टोटल ट्रेड है उसका 14.7% प्रोडक्ट्स जो उनकी एक्सपोर्टेबल आइटम्स है वो अमेरिका आती हैं। तो चाइना बेसिकली जो रिस्क कर रहा है वो 14.7% कर रहा है। और अमेरिका जो है वो रिस्क कर रहा है सब कुछ। यानी सदर ट्रम्प जो एक तरह से गैम्बल भी खेल रहे हैं, क्योंकि उनका ये जो गिला है वो जायज है कि यार हमारा $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है पूरी दुनिया के साथ, तो आप हमारे साथ भी जो है ट्रेड करें। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि ये गिला नाजायज नहीं है। कि अगर कोई कहे कि यार हमारे साथ आप कारोबार कर रहे हैं और सारा मुनाफा आपकी तरफ जा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, तो वो बात जायज है। लेकिन जिस तरीके से सर ट्रम्प कर रहे हैं, एतराज उस पर हो रहा है। आज फेडरल रिजर्व, बल्कि कल फेडरल रिजर्व बैंक के जो वो हैं जेरोम पावल, उन्होंने एक बयान दिया कि सदर ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में कसाद बाजारी या रिसेशन का खतरा है और स्टैगफ्लेशन शुरू होने वाली है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी भी नीचे जा रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और वो वही इसीलिए हो रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका असर अमेरिका में शायद ज्यादा नजर आए, और शायद यही अमेरिका को फोर्स भी करेगा कि वो जल्द अज जल्द इन मामला का हल निकाले। आप देखिए, मोन्टाना जो है उस वो बीफ बहुत ज्यादा पैदा करता है, मोन्टाना गोश्त का कारोबार बहुत करता है, सारा गोश्त उनका चाइना जाता था। मोन्टाना इज रिपोर्टिंग के देयर एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैव गॉन डाउन बाय 92%। अच्छा। 92% उनकी एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई हैं। इसी तरह सोयाबीन, फिर ये जो ममालिक हैं ये कर क्या रहे हैं, इनकी आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनकी भी आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जिस तरीके से हो रहा है, बंदा हैरान हो जाता है कि किस एंगल से कर रहे हैं। कनाडा और चाइना ये कर क्या रहे हैं, ये लोग उन आइटम्स को अपने टैरिफ्स का टारगेट बना रहे हैं जो कि सदर ट्रंप के वोट बैंक है। यानी जितना रस्ट बेल्ट हो गई, जितना उनका फूड बास्केट का एरिया है, जहां पर के जहाँ पे किसान जरिए गंदुम जरिए उगाते हैं, मसनूआत जरिए पैदावार जरे जहाँ पे जी बहुत बिल्कुल, ज़्यादा है। हाँ, तो वो उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सदर ट्रंप के वोटर को उनसे मुतनफिर करना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी को। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आएगा, और वो हम्म। जूं जूं महंगाई बढ़ेगी, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, जो कि इस वक्त जेपी मॉर्गन और दूसरी जो इदारे हैं उनकी ये प्रोजेक्शन है कि अमेरिका को खतरा है कि 60% चांस है कि अमेरिका रिसेशन में चला जाए। तो अगर अमेरिका रिसेशन में चला गया तो इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो श्रिंक होने वाला है। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड श्रिंक हुआ तो क्या होगा, कारोबार कम होगा, कारोबार कम होगा तो इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, और उसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर तो शदीद होगा, जहां पर के रियासत कोई इंसेंटिव्स देती नहीं है। आप देखिए, साउथ कोरिया ने $8 बिलियन का पैकेज का ऐलान कर दिया है, स्पेन ने $15 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया है, इसी तरह जो पोर्चुगल है उसने $11 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया। चाइना इज कमिंग अप विद अ पैकेज ऑफ $275 बिलियन, जो अपनी जो उनकी इंडस्ट्री है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्योंकि इसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आने वाला है। जी जी। वो एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो आम बंदे की जेब पर जाएगा। पाकिस्तान में मैं तो अपने जितने ब्लॉग करता हूँ हर जगह ये कहता हूँ कि खुदा के लिए हमारी इंडस्ट्री को कुछ शील्ड दें, उनको आप टैक्स इंसेंटिव्स दें, आप उनको जो है बिजली की कीमतें जितनी कम कर सकते हैं करें, ताकि उनकी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो एज उनसे ना जाए। अगर वो गई तो जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है ये भी चला जाएगा। अगर ये चला गया तो एक मुल्क जो कि $1 अरब के कर्जे पर जो है जश्न मनाता है, तो उसका क्या बनेगा, मुझे बताएं आप। चलें जनाब, आपने बड़ी कड़वी बात की है, कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी ये। लेकिन बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, कि वो कहते हैं कि भाई आप ना 3 में हैं ना 13 में हैं।
تو اس لیے بہت بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی پیش بندی کریں، اسمارٹ ٹیکنالوجی، اسمارٹ بے شک. اپروچز اختیار کریں، صرف نعروں سے اور ماضی میں کھوئے رہنے سے۔ آپ نے دو تین تقریریں بھی سنی ہوگی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، پھر لوگ کہیں گے کہ خود ہم یہاں پہ چونکہ ایک لحاظ سے براہ راست نشانہ جی ہے، ہاں، لیکن انفارچونیٹ. چونکہ ہم اپنے ذاتی لڑائیوں میں اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ جو وی ہیو لاسٹ دا سائٹ آف اے بیٹر فیوچر۔ تو اب ایبسولوٹلی. اللہ خیر کرے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گپ شپ کا وقت آمین. بتایا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے۔